السلام علیکم، الامین آفیشیل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک بار پھر شروع کرتے ہیں۔ حب وطن کس کی نظم ہے؟ یہ پارٹ 2 ہے۔ ہم نے پارٹ 163 جو کوشچنس تھے 63، تو ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا دی ہے، دوسری ویڈیو ہے۔ ہم 64 سے 100 تک آج کریں گے، اس کے بعد پارٹ 3 کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ حب وطن کس کی نظم ہے؟ خواجہ الطاف حسین حالی کی۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی اور بھی نظمیں مناجات حالی مسدس کے نام سے بھی ہے۔ ان کی ایک پوری نظم ہے اسلام کی تاریخ کے اوپر، مد نظر الاسلام بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ رات اور ریل کس کی نظم ہے؟ مجاز لکھنوی کی نظم ہے، اور مجاز کا پورا نام اسرار الحق مجاز۔ نظم ہولی کس نے لکھی؟ نصیر اکبر آبادی نے۔ نصیر اکبر آبادی نے اور بھی بہت سی دیہاتی نظمیں لکھی ہیں، جیسے بنجارہ نامہ وغیرہ، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ بارش کا پہلا قطرہ نظم کس نے لکھی ہے؟ مولوی اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے۔ انہی کی وہ مشہور حمد ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، یہ NCERT کتابوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اردو زبان کی ابتدا کے مصنف کون ہیں؟ سید احتشام حسین ہیں۔ قصہ حاتم طائی کس کی تصنیف ہے؟ میر امن کی ہے۔ میر امن کا تعلق دہلی سے تھا، میر امن دہلوی، اور انہی کی وہ کتاب ہے باغ و بہار، اور باغ و بہار کا تعلق جو تھا وہ فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ ترانہ بیداری کی نظم کس نے لکھی ہے؟ تلوک چند محروم نے لکھی ہے۔ بچپن کی یاد نظم کس نے لکھی ہے؟ درگا سہائے سرور بھی ہو سکتا ہے۔ خاقانِ ہند کس ادیب کا لقب ہے؟ شیخ ابراہیم ذوق کا لقب ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق مشہور قصیدہ نگار تھے، اور ان کی ایک نظم ان کی ایک نظم ہے چلے چلے کر کے، ایک لاسٹ میں جو ردیف و قافیہ ہے اس میں وہ غزل ضرور دیکھ لیجئے گا۔ لائی حیات آئے غزالے چلی چلے، وہ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ابوالکلام آزاد کس لقب سے جانا جاتا ہے؟ امام ہند کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو امام الہند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خواجہ میر درد کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ ابوالکلام آزاد جو تھے وہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور پھر کلکتہ آ گئے تھے، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ الہلال البلاغ نام سے بھی رسالے جاری کیے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے خطبات آزاد کتاب لکھی ہے، تذکرہ انہوں نے لکھا ہے، ترجمان القرآن انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اس طرح کی بہت سی تصنیفات ان کی ہیں۔ غبار خاطر ان کی مشہور تصنیفات جن میں خطوط ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ 1832 بجنور میں ہوئی تھی، اور ڈپٹی نذیر احمد جو تھے یہ اردو کے پہلے ناول نگار ان کو کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ 1912 دہلی میں ہوئی۔ فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق یہ مثنوی ہیں، ان کے مثنوی نگار ہیں مرزا شوق لکھنوی۔ منات العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح ابن الوقت کے ناول نگار مولوی ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ توبۃ النصوح اور ابن الوقت ان کے مشہور ناول ہیں، ان کے کرداروں کا نام آپ اگر وقت ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ مرزا ہادی کی رسوا کے ناولوں کے نام بتائیے۔ امراؤ جان ادا، ذات شریف زادی، گودان، غبن، نرملا، میدان عمل، بازار حسن کے ناول نگار منشی پریم چند ہیں۔ منشی پریم چند ہیں، ان کی ایک اور ناول کفن وغیرہ انہوں نے لکھا ہے، تو ان کو بہت سی جنہوں نے ناول لکھے ہیں، ڈرامے لکھے ہیں، تو وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اردو کا اودھ پنچ اخبار کس سن میں جاری ہوا؟ 1877 میں جاری ہوا تھا۔ منشی پریم چند جو ہیں وہ ناول نگار ہیں، اور ڈرامہ نگار تو ان کو نہیں بول سکتے، ہاں انہوں نے ایسی کہانیاں ضرور لکھی جس کا تعلق دیہات سے ہے، اور خاص طور پر غریب مزدور لوگوں سے ہے، جن میں عیدگاہ ایک ہے۔ مرزا ہادی گودان۔ اردو کا اودھ پنچ اخبار کس سن میں جاری ہوا؟ 1877 میں جاری ہوا تھا۔ کس نے ولی کو اردو شاعری کا باب آدم کہا ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو۔ دارالترجمہ کہاں قائم ہوا؟ جامعہ عثمانیہ میں۔ جامعہ عثمانیہ تو شاید یہ حیدرآباد والی جامعہ عثمانیہ ہے۔ روشنائی کے مصنف کون ہے؟ سجاد ظہیر۔ سجاد ظہیر کا تعلق جو ہے وہ ترقی پسند تحریک سے بھی ہے۔ سیرت النبی کس کی تصنیف؟ علامہ شبلی نعمانی کی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے شروع کے 2 یا 3 حصے سیرت النبی کے لکھے تھے، باقی کے جو حصے ہیں 3 یا 4، ٹوٹل 7 حصے ہیں میرے خیال میں،
تو وہ علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھے ہیں، سیرت النبی دونوں نے ملا کے لکھی ہے۔ انجمن ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کب ہوئی؟ 1936 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس صدارت کس نے کی تھی؟ پریم چند نے کی تھی۔ فسانہ آزاد لکھی ہے سرشار نے، شرشار نہیں ہوگا، سرشار ہوگا۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام کب اور کہاں ہوا؟ 1800 عیسوی میں کلکتہ میں ہوا۔ جدید اردو تنقین کا آغاز کس کتاب سے ہوا؟ مقدمہ شعر و شاعری، یہ الطاف حسن حالی نے لکھی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کتاب الطاف حسن حالی کی ہے۔ آثار الصنادید لکھی ہے سر سید احمد خان نے۔ سر سید احمد خان جو ہیں وہ اردو کے پہلے مضمون نگار ان کو کہا جاتا ہے، سر سید احمد خان کو، اور علی گڑھ کے بانی، جامعہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی بھی یہی ہے، اور ان کو بابائے آدم بھی کہا جاتا ہے، بابائے قوم۔ قصیدہ تحقیق روزگار کے تخلیق کار کون ہے؟ سودا، مرزا رفیع محمد سودا پورا نام ہے۔ ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا کے کرداروں کا نام ہے فیضو، بسم اللہ، امراؤ جان۔ ناول فسانہ آزاد کے کرداروں کا نام بتائیے؟ خوجی اور میاں آزاد۔ فسانہ آزاد کے کرداروں کا نام ہے یہ۔ لندن کی ایک رات کے تخلیق کار سجاد سحیر، لہو کے پھول حیات اللہ انصاری کی تصنیف ہے۔ فسانہ عجائب کے مصنف کا نام ہے رجب علی بیگ فروئی، سرور یا سرور ہونا چاہیے۔ صبرس کے تخلیق کار کون ہے؟ ملا وجہی۔ اسباب بغاوت ہند سر سید احمد خان نے لکھی ہے۔ تو یہ آج ہم نے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھ کے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، ان میں سے 2 یا 3 آپ کو 2 یا 3 اس میں سے آ جائیں گے، 2 یا 3 پچھلے میں سے، تب 6 7 10 تک ان 100 کوشچنس میں سے آ سکتے ہیں ضرور۔ اور اس کے بعد ہم اور بھی پارٹ 3 بھی اس کا لے کے آئیں گے، 100 سے اوپر جتنے بھی ہمارے پاس کوشچنس ہیں۔ تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں اپنے ساتھیوں تک، یہ بہت ضروری معلومات ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔